چھونا ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اس کی عنایت سے الحمدللہ آج 20واں روزہ ہے، اور الحمدللہ ناظرین کرام اور عظیم رات تاخرات آنے والی ہے، پہلی تاخرات۔ ناظرین کرام 20واں روزہ یقیناً اس کے بہت خاص اعمال اور وظائف بزرگان دین کے معمولات میں لکھے گئے ہیں۔ خاص طور پر یہ 20ویں روزے کے اندر بزرگان دین بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کیا کرتے تھے، بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا کرتے تھے، اور خاص طور پر اس کے اندر وہ بہت زیادہ خاص اعمال کا ذکر ہے۔ لیکن ناظرین کرام کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ کو سارے خاص اعمال اب تک پہنچائے جائیں، لیکن وہ سارے خاص اعمال آپ کے لیے کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ مختصر آپ کو اعمال بتلائے جائیں اور مختصر سے آپ زیادہ جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ناظرین کرام بزرگان دین کے معمولات میں لکھا ہے کہ سبحان اللہ، وہ بعد نماز فجر سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سبحان اللہ 313 بار تیسرا کلمہ پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور بعض بزرگان دین کے معمولات میں نے پڑھا کہ وہ 1300 مرتبہ پڑھتے تھے۔ تو یقیناً رمضان مبارک ہے تو پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں یا سحری کے وقت سے جاگ رہے ہوتے ہیں، تو 1300 مرتبہ پڑھنا ذرا مشکل ہے۔ تو اگر 313 مرتبہ پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص 313 مرتبہ بھی نہ پڑھ سکے تو کم سے کم 113 مرتبہ ضرور پڑھ لیں آپ، ٹھیک ہے ناظرین کرام۔ یہ ہے بعد نماز فجر کا معمول۔ اب بعد نماز ظہر آپ نے خاص عمل ہے بزرگان دین کے معمولات میں سے کہ سبحان اللہ، ایک تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام، کیونکہ 20واں روزہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر عاشرے کے آخر میں آپ نے صلاۃ التسبیح کا اہتمام ضرور کرنا ہے۔ تو بعد نماز ظہر سے عصر تک کا کافی ٹائم ہوتا ہے، تو ظہر کی نماز کے بعد آپ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، اور صلاۃ التسبیح کے اہتمام کرنے کے بعد آپ پھر اس کے بعد ایک بار سورہ یاسین شریف اور ایک بار آپ نے سورہ ملک شریف پڑھنی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اللہ تبارک، اور خاص طور پر اس کے بعد سجدے میں جا کر، یعنی آپ نے ایک بار ایک صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، صلاۃ التسبیح کے بعد پھر آپ نے سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے ایک بار، اور پھر سورہ یاسین شریف کے بعد ایک بار آپ نے سورہ ملک شریف پڑھنی ہے، اور سجدے میں جا کر آپ نے پانچواں کلمہ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ آسانی کے ساتھ سجدہ کریں، اگر آپ یعنی 5واں کلمہ 3 دفعہ آپ نہ پڑھ سکیں تو آپ تیسرا کلمہ جو ہے 7 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے ناظرین کرام۔ اس کے بعد نماز عصر کا جو بزرگان دین کا معمول ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین کرام خاص مراقبے کے اندر گزارتے تھے، خاص ایک کیفیت کے اندر گزارتے تھے، اور عصر کی نماز کے بعد وہ مصلی پہ بیٹھے رہتے تھے، اور عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں بس اپنے اس میں ڈوبے ہوئے تھے کہ منی مراقبے کے اندر، اور اللہ کی بارگاہ میں تو خوف کرتے تھے کہ اب یا اللہ 20واں روزہ کا سورج بھی غروب ہونے والا ہے، یا اللہ اب تک کوئی، مطلب یہ کہ ایک تو اپنی عاجزی اور انکساری، اپنے گناہوں کی معافی اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع ایک اس انداز سے گزارتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ان کے معمولات میں 1000 مرتبہ بھی لکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بزرگان دین کے معمولات میں یہ بہت پیارے کلمات ہیں، یہ سبحان اللہ اللہ تبارک و یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ بار بار اللہ کو پکاریں، درود شریف پڑھیں یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ذا الجلال والاکرام۔ تو اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ دعا کریں گے پھر افطاری سے پہلے، تو انشاءاللہ اس میں یہاں کوئی اعمال کی قید نہیں ہے، یعنی کہ خاص طور پر کوئی عادات کی قید نہیں ہے، تو باقی یہ ہے کہ بعد نماز عصر کا یہ معمول ہے۔ اچھا بعد نماز مغرب جو ہے آپ نے یا عفو یا تواب اول آخر درود شریف کے ساتھ، یا عفو یا تواب اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا عفو یا تواب، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے یہ دعا کرنی ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یا فاعف عنی، اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو سب پڑھیں گے تو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو
فاعف عنی. تو اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے یہ دعا آپ نے 11 بار پڑھنی ہے. اور یا عفو میں نے بتایا تھا یا عفو اور یا تواب اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے. اس کے بعد 11 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر کے دعا کر لینی ہے. اس کے بعد نماز عشاء کے بعد ناظرین کرام آپ نے پانچواں کلمہ 41 ٹائم پڑھنا ہے. 41 ٹائم پڑھنا ہے. اور سجدے میں جا کر بعد نماز یعنی کہ تراویح یعنی کہ جب نمازیں پڑھ لیں پھر تراویح کا اہتمام کرا تو تراویح میں پھر آپ نے سجدے میں جا کر تین بار 3 سجدے کرنے اور 3 بار آپ نے جو ہے 5واں کلمہ پڑھنا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. ناظرین کرام ویسے تو بزرگان دین کے معمولات میں سے بہت زیادہ ماشاءاللہ کتب میرے پاس موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی کہ وہ ان کے معمولات میں بہت زیادہ لکھے گئے ہیں. لیکن ناظرین کرام جو خاص اعمال تھے ان میں سے میں نے چیدہ آپ تک پہنچائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. اور آپ جو اعمال کر رہے ہیں اللہ کریم استقامت نصیب فرمائے اور اس کی برکت سے اللہ کریم ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. ہمارے آبا و اجداد کی بخشش و مغفرت فرمائے. بالخصوص آپ کے آبا و اجداد اور میرے آبا و اجداد اور بالخصوص میری امی جان کے اللہ کریم درجات کو بلند فرمائے. قبلہ والد گرامی کو شفا نصیب فرمائے اور میرے بھائیوں کو بھی اسی طرح اخلاص کے ساتھ مزید دین متین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ 21ویں روزے کی خاص اعمال اور وظائف انشاءاللہ ناظرین کرام یہ تاخراتوں کے کچھ خاص اعمال اور وظائف ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں انشاءاللہ ذکر کروں گا. لیکن اب انشاءاللہ دنوں کے جو خاص اعمال ہیں الحمدللہ روزوں کے وہ ان کا سلسلہ جاری ہے. 21ویں روزے کے کون سے خاص اعمال ہیں انشاءاللہ ان کا ذکر اگلے نشست میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.